السلام علیکم۔ میرا سفر شروع ہوتا ہے گلگت سے اسکردو کی طرف۔ اسکردو گلگت سے تقریباً 5 گھنٹے کا سفر تھا، کیونکہ راستہ تھوڑا خراب تھا، اس لیے 5 گھنٹے لگے ہمیں اسکردو پہنچنے میں۔ ہم اسکردو انڈس ویو ہوٹل میں پہنچ گئے اور سامنے سے PIA کے فلائٹ جو ہے نا لینڈ کر رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا اسکردو سٹی کا۔ دوسرے دن ہم جو ہے بشو ویلی کو ایکسپلور کرنے نکلے، لیکن ہمارے پاس بائک تھا۔ ہم نے کوشش کیا کہ ہم بائک پہ وہاں پہنچ جائے، کیونکہ ہم ایک بائک پہ 2 بندے سوار تھے، تو بائک نے کافی ہماری ہیلپ کی، تقریباً گاؤں تک پہنچا دیا۔ اس سے آگے ہم نے پیدل جانے کا ارادہ کیا۔ بشو ویلی کے اندر اتنے توت کے درخت تھے، اور اتنے مزیدار توت جو بلیک بیری ہے، اور اتنے مزیدار، ہم ہر جگہ رکے اور کاتے گئے اور اس سے لطف اندوز ہوتے گئے، اور بہت مزہ آیا ہمیں توت کھانے کا۔ تو بشو ویلی کی جو راستے، اس کے پانی، آبشار، ہر چیز اتنے خوبصورت کہ مزہ آیا۔ ان کی آرکیٹیکچر اولڈ آرکیٹیکچر ہے یہاں پہ، ایک مسجد کا، یہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اور ہم فائنلی جو ہے ہم بشو ویلی پہنچ گئے۔ بشو ویلی کو دیکھ کے ہر کوئی حیران ہوتا ہے کہ ہم لوگ، یار یہ ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ پاکستان میں ہے، اور یہ اتنی خوبصورت جگہ، اور اتنا پیارا، پرسکون، پر امن، یہاں کے لوگ، یہاں کی نیچر آپ کو اس جگہ میں جو ہے کھینچ لے آتا ہے۔ یہاں میں بہتا ہوا پانی، یہاں کے جانور، ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان میں نہیں، میں کسی باہر ملک میں ہوں، اور اس جگہ سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہاں پہ 2 پیارے پیارے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اس جنگل میں جاؤں، اس میں کس چیز کے درخت ہے، یہاں پہ جونیپر کے ٹریز اور پائن ٹریز اور اس کے گلیشیئرز، واہ! پھر ہم نے بشو ویلی میں کافی ٹائم گزارنے کے بعد ہم نے چائے پینے کا ارادہ کیا۔ چائے پینے کے بعد ہم لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اب ہم بائک تک پہنچنے میں کیسے جائیں گے۔ پھر ہمیں ایک جیپ والے نے لفٹ دے دیا، جس کے اندر 18 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جیپ کے چھت پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور جب میں اوپر بیٹھا تو جب خطرناک راستے دیکھے میں نے، تو مجھے ڈر لگنے لگے، لیکن بہت ہی خوبصورت سفر تھا، بہت مزہ آیا۔ آخر کار جیپ والے نے ہماری منزل میں ہمیں پہنچا دیا۔ اس جیپ کے اندر اسکردو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات تھے، وہ بھی بشو ویلی پکنک پہ آئے تھے۔ یہ برج جو اسکردو اور بشو ویلی کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، اور جیپ والے نے ہمیں یہاں پہنچا کے خود اسکردو کی طرف چل پڑے۔ دوسرے دن ہم لوگ شیگر کی طرف چلے۔ شیگر ویلی میں بلائنڈ لیک بہت ہی ماشاءاللہ، اور شیگر ویلی خود جو ہے 100 کلومیٹر تک پورا گاؤں ہے۔ تیسرے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دیوسائی گھوم آتے ہیں، تو ہم نے اسکردو سے ایک جیپ پکڑ لی اور دیوسائی کی طرف روانہ ہوئے۔ دیوسائی کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ دیوسائی میں پانی سرسبز، اور اس کی آبی ہوا، پول، ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ یہاں ایک جیپ والے خراب ہو گئے تھے، ہم نے ان کی مدد کی، ان کی ٹائر چینج کی اور ان کو روانہ کیے۔ پھر ہم لوگ شیروسر لیک پہنچ گئے، جو دیوسائی کے فائنل پوائنٹ ہے۔ یہاں بھی بہت مزہ آیا۔ یہاں کی آبی ہوا، یہاں کی ہر چیز سکون دیتا تھا، اور یہاں پہ براؤن بیئر، مرمیڈس اور دوسرے تیسرے وائلڈ اینیملز تھے۔ ہم نے یہاں پہ صرف مرمیڈس دیکھے۔ یہ وہ جھیل جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش، یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے اور اس جھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو شام ہوتے ہی ہم واپس اسکردو کی جانب بڑھے۔
یہ وہ خوبصورت وادی دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ کے جائیں، لیکن ہمارے پاس بیٹھنے کی کوئی انتظام نہیں تھی۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم نے کچورا لیک کی وزٹ کی۔ کچورا لیک بھی بہت خوبصورت تھی اور یہاں ہم نے تیراکی کی، اور اس لیک میں بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ٹورسٹ یہاں بوٹنگ کر رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 5 دن گزارنے کے بعد ہم کرپوچو فورٹ پہنچ گئے جو اسکردو سٹی کے اندر موجود ہے، اور ہم شام کو یہاں گئے تھے، اور شام کا منظر ہی کچھ اور بیان کر رہا تھا، اور اتنا دلکش، اور سورج کا ڈلنا اور اسکردو سٹی کا نظارہ کرنا، بہت مزہ اور بہت ہی خوبصورت۔ اس فورٹ سے ہمیں بہت سارے جگہ نظر آ رہے تھے۔ یہ ہم نے کولڈ ڈیزرٹ کی جو ہے نا وزٹ کیا۔ اس ٹائم یہاں پہ کافی آندھی اور کافی ہوا، تیز ہوا چل رہا تھا، لیکن بہت خوبصورت اور بہت مزیدار جگہ تھا یہ۔ اسکردو کے اندر ڈیزرٹ، گرینری، فوریسٹ، ہر چیز ہمیں ملا۔ بہت خوبصورت جگہ تھا۔ ہم بہت لطف اندوز ہو گئے ایک ہفتے کے اندر، اور فائنلی میں نے اپنے دوست کو اسکردو ایئرپورٹ چھوڑ کے واپس گلگت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ایک جگہ پہ پہنچا تو راستہ بلاک ہوا تھا۔ میں اپنے بائک پہ تھا، اور لوگ یہاں 2 دن سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں FW کام کر رہے تھے، اور زیادہ ایکسپلوژن کی وجہ سے پہاڑ پورے نیچے آ چکے تھے اور راستہ بند تھا۔ میں نے بھی سوچا میں بھی یہاں ایک رات گزاروں۔ تو یہاں لوگ کھیل رہے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ پاک آرمی کے جوان ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے۔ ان کے چھولے چاول کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ایک دن گزارنے کے بعد یہاں رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ راستہ کھل گیا، اور ہم یہاں سے